بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے سبق نمبر 2 ایک ایمان افروز مکالمہ کا صفحہ نمبر 4 اور 5 پڑھا تھا۔ آج ہم اس سبق کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہرقل اور ابو سفیان کے درمیان گفتگو جاری تھی۔ اب ہم دوبارہ اس گفتگو سے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہرقل نے ابو سفیان سے کہا، انہوں نے کبھی عہد و قرار کی خلاف ورزی کی ہے؟ ابو سفیان: آج تک تو نہیں کی، البتہ حال ہی میں ہمارے اور ان کے درمیان ایک عہد و پیمان یعنی وعدہ ہوا ہے، دیکھیے اس پر قائم رہتے ہیں یا نہیں۔ ہرقل: تم نے ان سے کبھی جنگ بھی کی؟ ابو سفیان: کئی دفعہ۔ ہرقل: جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ ابو سفیان: کبھی ہم غالب آئے، کبھی وہ، یعنی کبھی ہمیں فتح ہوئی اور کبھی انہیں۔ ہرقل: وہ تمہیں کس بات کی تلقین کرتے ہیں؟ ابو سفیان: وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو ان کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پڑھو، سچ بولو، متقی اور پرہیزگار بنو اور عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر ہرقل نے کہا، اگر تم ان کی عالی نسبی یعنی عظیم خاندان کے حامی ہو، انبیاء ہمیشہ شریف ہوتے ہیں، تم مانتے ہو کہ اس خاندان میں سے کسی شخص نے پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا، اگر ایسا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ ان کے خاندان کا بڑا اثر ہے، تم یہ بھی مانتے ہو کہ ان کے خاندان میں سے کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے، ورنہ میں یہ سمجھتا کہ وہ اپنے باپ دادا کے کھوئے ہوئے تاج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تم یہ بھی مانتے ہو کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، پھر وہ انسانوں سے جھوٹ بول کر اللہ کو کیسے ناراض کر سکتے ہیں؟ تم یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ ان کی تقلید کرنے والے کمزور لوگ ہیں، ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب کے ماننے والے غریب ہوتے ہیں، یہی سچے مذہب کی نشانی ہے، اور تم اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہو کہ اس نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، آخر میں تم کہتے ہو کہ وہ تمہیں ایک اللہ کو ماننے اور اس کی عبادت کرنے، نماز پڑھنے، سچ بولنے اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ اگر یہ تمام جو باتیں تم نے کی ہیں سچ ہیں، تو وہ دن بھی دور نہیں کہ میری جگہ پر بھی ان کا قبضہ یعنی ان کی حکومت ہو جائے گی۔ میں یہ تو جانتا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ اس گفتگو کے بعد ہرقل کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط دربار میں پڑھ کر سنایا گیا۔ ہرقل نے اپنے دربار سے کہا، اپنی سلطنت کو بچانے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ اس آخری پیغمبر کی اطاعت کر لی جائے، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو نہ ہی ہمارا دین سلامت رہے گا اور نہ ہی یہ دنیا۔ ہرقل کی اس گفتگو سے تمام پادری وزیر بھڑک اٹھے، یہ دیکھ کر ہرقل پریشان ہو گیا اور اہل عرب کو دربار سے اٹھا دیا، البتہ ہرقل کے دل میں نور اسلام کی تھوڑی سی شمع جلی تھی، لیکن دنیا کی ہوس میں وہ بجھ کر رہ گئی اور وہ اسلام کی دولت سے محروم ہو گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔